مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا۔ شاداب انڈیا میں آپ کا استقبال۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب فرید۔ تاریخ کے جھروکوں کے سیریز کا آج 10واں اور آخری ایپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو لائک کیا اور سبسکرائب کیا ان تمام احباب کا شکریہ، اور جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا ان سے خواہش ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ پیش کی جانے والی ویڈیوز آپ کو پابندی سے ملتی رہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کا عنوان ہے کبھی مایوس مت ہونا۔ مایوسی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں جس کا آج وہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ تاریخ اسلام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ میں دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا وہ تو زمین میں فساد پیدا کریں گے، ظلم کریں گے، آپ کی عبادت کے لیے تو ہم موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور فرشتوں کو اور وہاں موجود ابلیس کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتے اللہ کے حکم کی اطاعت میں سجدہ ریز ہو گئے، جبکہ ابلیس نے کہا کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں، آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آگ مٹی کو کھا لیتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مردود ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ تو اس نے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے تاکہ میں بنی آدم کو بہکاتا رہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہی کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا جو ان کی ہمراز، ہم سفر اور شریک حیات تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں جنت میں کھاؤ پیو اور مزے سے رہو، مگر ہاں اس درخت کے پھل کو ہاتھ نہ لگانا۔ شیطان آدم علیہ السلام کا اور بنی آدم کا ابدی دشمن ہے، چنانچہ اس نے مختلف طریقوں سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہکایا اور وہ اس درخت کا پھل کھانے کے لیے اکسایا۔ چنانچہ انہوں نے وہ پھل کو کھا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی منصوبے کے مطابق دونوں کو دنیا میں بھیجا اور شیطان کو بھی دنیا میں بھیجا۔ جب سے یہ خیر اور شر کی لڑائی جاری ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے ذریعے سے پوری دنیا میں انسانوں کو پھیلا دیا۔ جب برائیاں پھیلی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیج کر اس کی اصلاح فرمائی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، لیکن اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ کار خیر کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے سے تا قیامت جاری رہے گا۔ چنانچہ صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین سے ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے ایمان کو جلا ملتی ہے، تازگی ملتی ہے۔ آج میں جو آپ کے سامنے واقعہ پیش کر رہا ہوں کبھی مایوس مت ہونا، وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ کبھی مایوس مت ہونا۔ ناظرین اکرام، عرب میں ایک کم عمر عورت بیوہ ہو گئی۔ اس کے 2 بچے اور تھوڑی سی پونجی تھی۔ ہر دور میں تنہا عورت کا زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس پر آزمائشوں اور مصیبتوں میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن عزم و حوصلے کی پے کر یہ خاتون نامساعد حالات کا مقابلہ کرنے کا عزم مصمم کر لیا تھا، مگر اس کے پاس صرف 3 درہم تھے۔ اس نے ان 3 درہم سے بازار جا کر اون خریدا اور کچھ چیزیں بنا کر بازار میں فروخت کرائی تو اسے 5 درہم حاصل ہوئے۔
اس نے 2 درہم سے اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء خرید لی اور پھر 3 درہم سے اون خرید لی۔ اس طرح کچھ دن گزر بسر ہوتا رہا۔ ایک دن وہ اون ایک طرف رکھ کر بچوں کو کھانا کھلانے میں مصروف تھی۔ اسی دوران آسمان سے ایک پرندہ آیا اور اس کا اون لے کر فضا میں اڑ گیا۔ خاتون دیکھتی رہ گئی، اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، مگر وہ اپنے آپ کو بے بس اور مجبور سمجھنے لگی، کیونکہ اون ہی اس کا سب کچھ تھا۔ اس سے اس کا اور اس کے بچوں کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ جب اچانک پرندہ اس کا اون لے کر اڑا تو وہ مایوس ہو گئی اور غم و غصے سے نیم پاگل بھی۔ دوسرے دن اپنے بچوں کے ساتھ بھوک کی پیاسی حضرت داؤد طائی رحم اللہ علیہ کے گھر گئی اور اپنی ساری رودات سنا کر رونے لگی اور پوچھا، کیا ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد طائی نے اس عورت کے دردناک واقعے کو سن کر اسے تسلی دیتے رہے کہ بیٹی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ اپنے بندوں پر بہت رحیم ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، بس یہ ایک آزمائشی دور ہے جو بہت جلد گزر جائے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ حضرت داؤد طائی اس مغموم خاتون سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھا تو 10 اجنبی لوگ دروازے پر کھڑے تھے۔ ان کے آنے کا مقصد دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ سمندر میں کشتی کے ذریعے سفر کر رہے تھے کہ اچانک ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں بھرنے لگا۔ ہماری موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم میں سے ہر شخص نے اللہ سے دعا کی کہ اگر اللہ نے ان کی جان بچا لی تو ہر شخص 1,000 درہم خیرات کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم یہ دعا کر رہے تھے کہ آسمان سے ایک پرندہ آیا اور اون کا گولا ہماری کشتی میں پھینک کر اڑ گیا۔ ہم نے اس کو اللہ کی غیبی مدد سمجھا اور اس اون کی مدد سے کشتی کا سوراخ بند کر دیا اور کشتی میں جمع پانی نکال کر باہر پھینک دیا۔ اس طرح اللہ نے ہماری جان بچا لی اور ہم قریبی ساحل پر پہنچ گئے۔ ہم یہاں اجنبی تھے، اس لیے مقامی لوگوں سے دریافت کیا کہ یہاں کوئی نیک متقی اور پرہیزگار آدمی ہو تو اس کا پتہ بتائیں، تو انہوں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے 10,000 درہم حضرت داؤد طائی کے حوالے کرتے ہوئے عرض کیا کہ یہ رقم کسی حقیقی ضرورت مند تک پہنچا دیں۔ حضرت داؤد طائی رحم اللہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ اون کس کا ہے اور حقیقی مستحق کون ہے۔ وہیں وہ اللہ کی حکمت و دانائی پر حیران تھے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، جب کسی کو دینے پر آتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، وہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب حضرت ابو داؤد یہ رقم لے کر گھر کے اندر پہنچے، خاتون کو ساری رودات سنائی اور پوچھا، بیٹی اب بتا تیرا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ اللہ کے اس بے انتہا رحم و کرم پر دونوں زار و خطار رو رہے تھے۔ خاتون کا رونگٹا رونگٹا اپنے رب کریم کے حمد و شکر میں ڈوبا جا رہا تھا اور دل ہی دل میں کہہ رہی تھی کہ لوگوں، کبھی اپنے رب سے مایوس مت ہونا، ہم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ایک ایک مخلوق کی ضرورت کو پوری کر رہے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ ناظرین اکرام، اس سچے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں اللہ کے رحم و کرم سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے دربار میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ وہ رحیم اور ودود ہیں۔
اپنے بندوں کی جائز ضروریات کو پوری کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ کی امید سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو سن رہا ہے اور ہماری ساری حاجتیں پوری فرما رہے ہیں۔ وہ دیتا ہے تو اس میں کچھ مصلحت ہوتی ہے، کسی چیز سے روکتا ہے تو اس میں کوئی حکمت مضمر ہوتی ہے۔ ہماری نظر صرف ظاہر پر ہوتی ہے، باطن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر ظاہر و باطن پر یکساں طور پر ہے۔ اس لیے ہم کو یقین رکھتے ہوئے اپنی حاجتیں اللہ سے مانگنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔